الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ سورہ الف لام میم السجدہ ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 6 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ذالک، اس سے پہلے جو 5 آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اپنی عظمت بیان کی اور پھر فرمایا یہ ہے وہ عالم الغیب جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادہ کو بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے لیے غیب ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو تمہارے لیے شہادہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں نا، وہ تو خالق ہے ہر چیز کا۔ غیب کیا ہونا ہے اس سے؟ اس کا خالق بھی ہے، اس کو قائم بھی رکھے ہوئے، جس کو جب چاہتا ہے اس کو ختم بھی کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو جس کو عالم الغیب و شہادہ، یہ عالم الغیب و شہادہ ہم بظاہر سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ کر اس کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دیکھنے کے پیچھے، اس شہادہ کے پیچھے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ ایک گاڑی آپ لیتے ہیں اور آپ بڑی خوشی مناتے ہیں اور اس کی تصویر لگاتے ہیں، اور اسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں آپ مارے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے موت خریدی تھی، موت پر خوشیاں منا رہے تھے، اللہ جانتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ شہادہ ہے۔ بیٹا بڑے چاؤ سے پالتے ہیں آپ، اور بعد میں وہ بیٹا آپ کو قتل کر دیتا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ دادا ہوں یا تمہاری اولاد ہو، تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے نفع رسا ہے اور کون نقصان دہ ہے۔ یہ شہادہ کی حقیقت ہے۔ مکان لیتے ہیں آپ، زلزلہ آتا ہے، چھت گرتی ہے، پوری فیملی صاف ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے تھے جب یہ مکان لیا تھا کتنی خوشیاں منائی تھیں آپ؟ تو ہم کچھ نہیں جانتے، ہم بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں اسے، اس کے پیچھے کیا نہیں جانتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کل اس نے کیا کرنا۔ یہ پچھلا سال آج پہلا دن ہے، سن 2025 کا، جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم یہ پچھلے سال میں ہوں گے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے، کتنے دوست ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں۔ میرے 2 کزن سگے بھائی کوئی 2 مہینے کے وقفے سے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں بھائی اچانک۔ تو ہم کسی چیز کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور ہر وقت اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی سے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، جو زبردست ہے، اور وہ زبردستی ظلم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، رحمت کے لیے استعمال کرتا۔ ہمارے بس میں ہو تو ہم پیسے کی لالچ میں سوئے بغیر کام کرتے چلے جائیں، سالوں نہ سوئیں، لیکن وہ ہمیں سلاتا ہے، وہ ڈی فریگمنٹ کرتا ہے، وہ رات کو ہمارے بدن کا مینٹیننس کر کے اگلی صبح کے لیے تیار کرتا ہے، سلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا موت سولی پر بھی آ جاتی ہے، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو سلاتا ہے وہ، یہ رحمت کی وجہ سے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو چیز بھی پیدا کی اس کو بہترین بنایا، اس کو احسن طریقے سے بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی۔ وہ مٹی جو سلالۃ من طین تھا، مٹی کا خلاصہ، مٹی گلی سڑی، بدبوتی، لیسدار پانی، پھٹی، خشک ہوئی، پھٹی، اس کے اندر جو دراڑیں ہیں ان کے اندر کہیں زندگی کا وہ جرثومہ پیدا ہو، جس سے ابتدا ہوئی ہے زندگی کی۔ انسان کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ پھر اس کو اللہ پاک نے
جو زندگی پہلی شروعات ہے اس کی، وہ سنگل مالیکیول سے شروع ہوئی، میاں بیوی سے نہیں، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو رکھ، صدیاں گزر گئی، پھر اس انسان کی آگے ریپروڈکشن جو ہے وہ پانی سے ہوئی، پھر وہ خلاصہ جو پانی کے جسے سپرم کہتے ہیں، پھر اس سے ٹرانسفر ہونا شروع ہوا۔ یہ مرحلہ، اور یہ تب بھی انسان ہے، جب وہ مٹی میں تھا وہ کیڑا تھا سنگل، جب زندگی کا پہلا کیڑے نے اس نے حرکت کی تب بھی وہ انسان ہی تھا، انسان وہاں رکھا گیا، پھر کتنے مراحل، کتنی صدیاں، کتنے ہزار سال لگے کہ پھر یہ ٹرانسفر نطفے سے شروع ہوئی اس باڈی کی کہ جو انسان کی شکل کی تھی۔ ثم سواہ، دیکھیں یہ پیچھے سے انسان ہی چلا آ رہا ہے، وجعل ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یہ انسان ہی ہے، اور پھر فرمایا ثم سواہ، پھر ثم کا مطلب ہے بہت عرصہ لیا اس نے، اس باڈی کے اندر اس سافٹ ویئر کی انسٹالمنٹ صدیوں میں ہوئی۔ ثم سواہ، سوا کا مطلب برابر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ یہ ثم سواہ، اس نے برابر کیا، بیلنس کیا، اسے میزان اس کا بنایا، ہر چیز بیلنسڈ اس کے اندر رکھی۔ ثم سواہ، یہ پہلے ایسا نہیں تھا، پھر اس کا تسویہ کیا، یعنی اس کو فنشنگ ٹچز دیے۔ وَنَفَخَ فِيهِ، اب اس میں پھونکا ہے، یہ انسان ہی تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی اس سافٹ ویئر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا جس نے اس کو آدم بنایا۔ یہ بظاہر وہی شکل تھی، یہ دو ٹانگوں پر ہی چلتا تھا، لیکن ابھی تسویہ نہیں ہوا تھا۔ پھر ثم سواہ، پھر اس کا تسویہ کر دیا گیا کہ جو ایپ اس میں ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے، جو سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کیا گیا وہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے ڈرائیورز ہوتے ہیں، ایپ اکیلی نہیں چلتی، ڈرائیورز کرپٹ ہو جائیں تو وہ ایپ نہیں کھلتی، وہ سافٹ ویئر نہیں چلتا، پھر جا کے ڈرائیورز یا ڈاؤن لوڈ کرنے پڑتے ہیں، جا کے ان سے ڈلوانے پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈرائیورز اس کے کرپٹ ہو گئے۔ تو جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ اس کو چلا سکے اس سافٹ ویئر کو، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اس کی روح میں سے، لوگ کہتے ہیں من روحہ یعنی اپنی روح سے، یعنی اللہ پاک نے اپنی روح میں سے، اس میں نہیں، اپنی نہیں، اس کی حقیقت، ایکسٹریکٹ اس کا، ایسنس اس کا، انسانیت کا، جس نے اس کو آدم بنایا وہ اس میں پھونکی، یعنی ایکٹیویٹ کر دیا اس کے شعور کو، اس کو یہ احساس دیا کہ میں انسان ہوں، دوسروں سے مختلف ہوں۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہیں سماعت و بصارت دی، دوسرے بھی سنتے ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ افئدہ جو اس سنے اور دیکھے کو پروسیس کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، وہ انسان کے اندر رکھا۔ ثم سواہ
وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جو تم کرتے ہو وہ شکر تھوڑا شکر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے تمہیں کہاں سے؟ حیوان سے انسان بنایا ہے۔ یہ جب نفخ ہوا، تسویہ ہو گیا، ہر چیز کامل ہو گئی، سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا، تب جا کے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم۔ قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ پاک نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں وہیں چھوڑ دیتا رستے میں۔ انسان بننے سے پہلے جن مراحل سے تم گزرے ہو ان میں سے کہیں ایک جگہ تمہیں ڈمپ کر دیتا، جہاں دوسروں کو چھوڑ کے تمہیں آگے اس نے پروسیس کیا ہے، ان کو گیو اپ کر دیا ہے، تمہیں اگلے مرحلے میں ترقی دی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں تو تم ہی میں سے فرشتے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اگر ہم چاہیں تو زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتے تم ہی میں سے، یعنی ہم نے اس ارتقاء کو روک دیا، تم پر آ کر روک دیا، اور اگر ہم یہ سلسلہ چالو کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہمیں کسی نے عاجز نہیں کیا، ہمارے اختیارات، ہماری صلاحیتیں کسی ترمیم نے کم نہیں کی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکتا اور ہمیں عاجز کر دے ہم پیچھے رہ جائیں، وہ آگے بڑھ جائے، نہیں، ہمارا ارادہ اب بھی وہی ہے، ہماری طاقتیں اب بھی وہی ہیں، شکتیاں وہی ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ ہم تمہاری طرح کوئی اور مخلوق لے آئیں، تمہیں یہی چھوڑ دیں، تم اسی حالت میں رہو، تم سے کچھ اور چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں اس مخلوق میں تبدیل کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرف پازیٹو سلسلہ شروع کر دے آگے، کوئی نئی مخلوق آج جس کی 3 آنکھیں ہوں، جس کی 1 آنکھ ہو، جس کے 3 ہاتھ ہوں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، تمہاری طرح جس طرح تمہیں ہم نکال کے لاتے رہے اور ان کو گیو اپ کرتے رہے، وہ اب بھی موجود ہے، وہ سارے اب بھی موجود ہیں، جن کو ہم نے پیچھے چھوڑا تمہیں ان میں سے نچوڑا۔ ہم اب بھی یہ کر سکتے کہ تمہیں یہیں چھوڑ دیں، تمہاری جگہ دوسرے لے آئیں، اور تم سے جو پیدا ہوں وہ کوئی اور ہوں۔ بہت بڑی دھمکی ہے، باز آ جاؤ۔ قلیلا ما تشکرون، صرف انسان ہونا اتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان سب سے بڑا گواہ ہے اللہ پاک کے وجود کا، کہ اس نے کیسا ہوگا وہ خالق۔ آپ جتنی ان جدید ایجادات پر پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں، یہ جو کچھ بھی آج آپ کے سامنے آئی ٹی میں آ رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اور پھر آگے چل کے سٹیم سیل تھیوری اور ڈولی کی پیدائش اور فلاں اور ڈھینگ، یہ سارا کس نے کتنا وہ ماہر ہوگا۔ اللہ پاک کہتا ہے خلاق ہے وہ، العلیم، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تخلیق کا ہر پہلو وہ جانتا ہے، ہر طریقہ وہ جانتا ہے، اور انسان کو دیا اس نے۔ آدم کو ایسے ہی نہیں بو ڈاؤن کہا تھا فرشتوں سے
7 اجزاء پر سجدہ طلب نہیں کیا گیا تھا، 2 پاؤں 2 گھٹنے 2 ہاتھ اور ماتھا نہیں ٹکوایا گیا تھا، جسٹ بو ڈاؤن ٹو آدم، اس کو بھی سجدہ کہتے ہیں، کیونکہ جانا یہ سجدہ ہے، بو ڈاؤن اسی لیے کروایا تھا کہ اس کو میں نے بہت کچھ دے دیا ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ کیا کیا کرے گا۔ ششدر رہ جاتے ہیں آپ ان تخلیقات کو دیکھ کے، تو جس نے اس تخلیق کرنے والے کو پیدا کیا ہے اس کا شکر نہیں کرتے آپ؟ آرام دہ جہاز پر بیٹھے ہو، جہاز کو تخلیق کرنے والے کو اس نے پیدا کیا تھا، اس کی تطویر کرنے والے کو اس نے پیدا کیا تھا، اس شیپ میں لانے والوں کو اس نے پیدا کیا تھا۔ یہ بلٹ ٹرینیں چلانے والے جنہوں نے تخلیق کی ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا جو تم شکر کرتے ہو۔ سارے کچھ یہ دوائیاں ایجاد کرنے والے، یہ ہر قسم کی سہولیات ایجاد کرنے والے، پھلوں کو جو ہے وہ پیوند کاری کرنے والے، اور ان کو تبدیل کر کے ان کے اندر ان کے جینیات کو، اور بڑے بڑی چیزیں، بڑے سیب، بڑی قسم کے تربوز، بڑی چیز فلاں فلاں، یہ سارا کچھ وہ ایک ہستی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں آپ الحمدللہ رب العالمین کر رہے ہوتے ہیں، ساری تعریفیں اس کی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جس سے ہم پیدا ہوئے، صدیاں گزری، اور پھر ہم اس شیپ میں پہنچے، یعنی آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام سے ذی روح پیدا ہونے شروع ہوئے۔ وہ پہلا شعور جو ڈاؤن لوڈ ہوا آدم علیہ السلام میں، وہ کاپی ہو رہا ہے، پہلا ان میں ان کا تسویہ ہوا، اس قابل ہوئے، انہی میں انسٹال کیا گیا، انہی میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا، اس سے پھر نطفے کے ذریعے وہ آگے ٹرانسفر ہوا، اور ڈی این اے کے ذریعے وہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوئی۔ اب ان مراحل کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اب وہ یہاں انسان کے اندر رحم مادر میں وہ پروسیس چلتے ہیں جو وہاں مٹی میں چلے تھے، من نطفة امشاج، وہ ملے جلے نطفے سے، وہ فیمیل ایگ اور وہ سپرم، میل سپرم سے، اب وہ یہاں ہوتے ہیں، وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوتا ہے، چمٹ جاتا ہے ایک جگہ، جس طرح وہ پتے وتے کھا کے تو وہ تتلی کا لاروا جو چمٹ جاتا ہے، اور پھر وہ پیوپا، اور پھر اس میں سے وہ تتلی نکلتی ہے، اس طرح بالکل علقہ معلق ہو جاتا ہے ایک جگہ، وہ جہاں اس کا رحم مادر کے ساتھ پھر اس کی وہ جو ناف والی آنتا، وہاں سے اس کی تخلیق اور بنت شروع ہوتی ہے اس کی۔ یہ دوسرے جانوروں کی بھی اسی طرح ہوتی ہے، ان کے اندر بھی وہ ناڑ ہوتا ہے، وہ دوسرے جانوروں میں بھی آتا ہے۔ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، اب وہ جو چمٹا ہوا ہے وہ مدغہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، مدغہ میں ہڈی نہیں ہوتی۔ فخلقنا المدغة عظاما، اسی مدغہ کے اندر عظام دی جاتی، ہڈیاں بننا شروع ہوتی۔ فکسونا العظام لحما، پھر وہی لوتھڑا گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر انسان کا سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے، حیوان کا بھی بننا شروع ہوتا ہے۔ اسی مہینے کے سکین میں دیکھ لیں آپ، بندریا کے پیٹ کا بچہ اور انسان کی فیمیل کے پیٹ کے اندر جو رحم کے اندر بچہ ہے، ان کے بالکل ایک ہی طرح کی تصویر آتی ہے، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اس کا دونوں کا سکین لگا ہو ایک ہی مہینے، وہی مراحل۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ جس طرح وہ کھینچ کے تو آپ ٹرین کو پٹری تبدیل کر دیتے ہیں نا، پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حکم سے اس کو پٹری اس کی تبدیل کر کے حیوان سے انسان بنا دیتا ہے۔ جو ابھی نہیں بنتے، وہ پٹری کھینچنے سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پھر حیوانات کی طرح ہوتے ہیں، ان کو معذور بچے کہتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔